إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو. دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو. شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو. اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور تم قرآن پڑھ کے دیکھو. اے خانہ آفات میں بے چین بسنے والوں تمہیں لذت ملے گی ضرور تم قرآن پڑھ کے دیکھو. اگر ان کو منا لینے کی آرزو ہے ہارون کہ راضی ہو جائیں میرے حضور تو قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم باری دیگر آپ احباب کو آج کی مقدس رات میں نماز تراویح میں قرآن مجید کے مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات صدقہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا تعلق قرآن مقدس سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رب کائنات ہمیں قرآن والوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے. مختصر وقت میں چونکہ آج نزول قرآن کی رات ہے اور نماز تراویح میں قرآن مجید بھی مکمل ہوا اور ہمارے ایک بچے نے یہاں پر اسی مسجد میں قاری محمد احمد صاحب سے قرآن مجید حفظ میں مکمل کیا تو میں نے چاہا کہ قرآن مجید کی عظمت و شان پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے. رب کائنات مجھے اس گفتگو کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محتشم دنیا کے اندر آپ نے بڑی بڑی کتابیں دیکھی ہوں گی اور بڑی کتابوں کے بڑے نامور رائٹر بھی ہوں گے. جس رائٹر کا نام سننے کے بعد انسان کے دل میں کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید اس کی کتابیں میرے پاس ہوتی تو میں اس کی کتابیں پڑھتا, اس کا مطالعہ کرتا. آپ شرق سے لے کر غرب تک, پھر شمال سے لے کر جنوب تک اور زمین سے لے کر آسمان تک پوری دنیا میں گھوم کر دیکھے اور بڑے سے بڑے رائٹر کی کتاب لے آئے. جتنی کتابیں بھی کائنات کے کتب خانوں میں موجود ہیں ہر کتاب کو آپ پڑھ کے دیکھیں. جس کتاب کو بھی آپ ایک بار پڑھیں گے پھر شاید اسے آپ دوسری مرتبہ بھی پڑھ لیں, تیسری بار بھی پڑھ لیں, لیکن 2 یا 3 مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس کتاب سے اکتا جائیں گے.
اس کتاب سے تھک جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ پلٹ کے آپ کو وہی کتاب پڑھنے کے لیے اور مطالعہ کے لیے پیش کرے کہ یہ کتاب تم پڑھو، تو آپ کہیں گے بھائی اس کتاب کو پہلے میں 2-3 بار پڑھ چکا ہوں اور پڑھ کے تھک گیا ہوں، یہاں تک کہ اس کتاب کی بہت ساری چیزیں مجھے زبانی یاد ہو گئی ہیں۔ اب اگر مجھے کتاب دینی ہے تو کوئی ایسی کتاب لا کر دو جو کتاب پہلے میری نظر سے نہ گزری ہو، اور جس کتاب کو میں نے پہلے نہ پڑھا ہو۔ کوئی ایسی کتاب مجھے پیش کرو جو میں نے پہلے نہ پڑھی ہو، جو پہلے پڑھ چکا ہو، اسے اب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے بچوں کی مثال لے لیں، جن بچوں نے ابھی 9th کلاس کے امتحان دیے ہیں، وہ اگلے سال ان کتابوں کو نہیں پڑھیں گے۔ وہ کہیں گے میں نے پڑھ لی ہے، امتحان پاس کر لیا، اب ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جنہوں نے 10 کے امتحان دیے ہیں وہ کہیں گے اب میں آگے جاؤں گا، کتابیں اور پڑھوں گا، یہ کتابیں میری نظر سے گزر چکی ہیں، اگرچہ اسے آتی نہ بھی ہو۔ تو جس بھی کتاب کو آپ کائنات عالم کے اندر اٹھا کے دیکھیں، اسے آپ 2 سے 3 بار پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا من اس کتاب سے بھر جائے گا، اٹھا جائے گا، اور آپ کہہ بیٹھیں گے یہ کتاب مجھے یاد ہو گئی، اب میں اس کا مطالعہ مزید نہیں کروں گا۔ یہ عالم ہے دنیا کی کتابوں کا، اور ایک کتاب ہے میرے مولا کی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ صدیاں بیت گئی، 15 صدیوں سے ہم قرآن کے نغمے سنتے آ رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے قاری قرآن بھی آئے، بڑے سے بڑے حافظ قرآن بھی آئے، بڑے سے بڑے علماء کرام بھی آئے، مفتیان اعظام بھی آئے، پیران اعظام بھی آئے، غوث بھی آئے، کتب بھی آئے، ابدال بھی آئے، اقطاب بھی آئے۔ ہر کسی کی نظر سے سینکڑوں بار قرآن کا مطالعہ گزرا ہے۔ روح زمین پر آج تک ہم نے کسی ایک بندے کی زبان سے کبھی آج تک ایک جملہ یہ نہیں سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو میں قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہوں۔ کسی نے کبھی کہا ہو کہ میں قرآن سے اکتا گیا ہوں۔ قرآن ایسی بے مثال کتاب ہے، اسے جتنی بار پڑھیں گے ہر بار نیا مزہ آئے گا۔ قرآن کے پڑھنے کی ہر بار نئی لذت آئے گی۔ قرآن اپنا فیض ہر بار لٹائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر کوئی قرآن میں ڈوب کر قرآن کا فیض لینا چاہے اور صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر سنے اور پڑھے، پھر ساری زندگی اس کی قرآن میں گزر جائے گی۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کی نگاہوں میں نہ جچے گی، اور نہ دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے کا اس کا من کرے گا۔ جسے رب نے قرآن کی دولت سے آشنا فرما دیا، اس کا دھیان پھر کسی اور کتاب کی طرف نہیں جاتا۔ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء لکھ گئے، اور ایسے ایسے علماء جو علوم جدیدہ اور علوم قدیم کے ماہر گزرے ہیں، جو سیاسیات اور معاشیات میں ماہر تھے، جنہوں نے علم کے سمندر اپنے سینوں میں اڈھیل لیے، اور پوری پوری لائبریریاں جنہوں نے اپنے دماغ کے اندر مکمل ضبط کر لی، جو ایک ایک عقدے کو حل کرنے کے لیے کئی سالوں تک سفر کرتے رہے، اور ایک نقطے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کئی کتابیں لکھ ڈالی، پر اس نقطے کی گتھیاں سلجھانے میں ناکام رہے۔ جب انہوں نے قرآن کو چھوا اور چند دن قرآن کا مطالعہ کیا، وہ بول اٹھے اور کہہ اٹھے کہ ہم نے کتب خانے اور لائبریریاں اپنے دماغوں کے اندر حفظ کر کے ان کو بسا لیا تھا، لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھا ہے
اور قرآن میں غوطہ زنی کر کے دیکھی ہے، دنیا کی ساری کتابوں پہ ہمیں ترس آتا ہے۔ کہتے ہیں لذت تو اب ملی ہے، جو صدیوں سے عقدے حل نہیں ہو رہے تھے، ہم نے قرآن کی 2 سطریں پڑھی اور قرآن نے صدیوں پرانے عقدے 2 لمحوں میں حل کر دیے۔ قرآن ایک ایسی بے مثال اور لاجواب کتاب ہے۔ کائنات عالم کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ جس کتاب کی زیارت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مقدس ہے۔ بیک وقت یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کتاب کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کتاب کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کتاب کی زیارت بھی عبادت ہے۔ اس کتاب کو اگر کوئی بندہ اپنے سینے سے لگا لے تو سینے سے لگانا بھی برکت ہے، اس کتاب کو اپنے گھر کی الماری میں رکھنا بھی برکت ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر اگر کسی مریض پہ دم کر دیا جائے تو دم کرنا بھی برکت ہے۔ اس کتاب کی کسی آیت کو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کر اگر تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا جائے تو تب بھی برکت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن سارا کا سارا شفا بانٹ رہا ہے۔ آپ کسی بھی آئینے میں اور کسی بھی گوشے سے قرآن کو دیکھیں، ہر طرف سے قرآن آپ کو رحمت اور برکت ہی نظر آئے گا۔ اس سارے قرآن کو رب کائنات نے الحمد سے لے کر والناس تک ہدی للمتقین، رب کائنات نے متقین کے لیے قرآن مقدس کو سرچشمہ ہدایت بنا دیا۔ اور جس سینے میں یہ قرآن سما جاتا ہے، جو شخص اس قرآن کو پڑھ کے قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، اس شخص کے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب کے گھر میں موجود ہوں، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جب انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو بڑھاپے میں جانے کے ساتھ ہر بندے کی عقل کمزور ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں جانے کے بعد کسی کی عقل ختم بھی ہو جاتی ہے۔ عقل کہاں جا کے کمزور ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اس بارے میں متعدد اقوال لکھے گئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 75 سال کی عمر کے اندر جا کر انسان کی عقل گر جاتی ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ کسی نے 80 سال لکھا، کسی نے 90 سال کہا، کسی نے 70 سال بھی کہا۔ بہرحال یہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے کہ بڑھاپے میں جا کر انسان کی عقل پھر گرنا اور کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب انسان کی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے، اپنے ہوش اور حواس انسان کھو بیٹھتا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ بڑھاپے میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ہستی کائنات میں وہ بھی ہے کہ عمر چاہے سالہ ہاں سال ہو جائے، بڑھاپا جتنا بھی طاری ہو جائے، کبھی اس کی عقل زائل نہیں ہوتی۔ عرض کی آقا وہ کون شخص ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ کا قرآن ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے عقل جوان ہوتی رہتی ہے۔ کا حافظ قرآن اور ماہر قرآن کی عقل کبھی کم نہیں ہوتی، عقل کبھی گرتی نہیں ہے، عقل کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کہا جتنا عقل کا تجربہ اور جتنی عقل حافظ قرآن کی کام کرتی ہے،
کسی اور بندے کی اتنی عقل کام نہیں کرتی۔ یعنی میرے آقا نے اپنے فرمان سے یہ بات بتا دی کہ لوگوں، تم سب میں زیادہ عقل مند انسان حافظ قرآن ہوتا۔ ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے کہ میرے جیسا فہم و فراست کا مالک اور میرے جیسا بلند عقل انسان کوئی نہیں، صرف میرے مشورے اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن رب کے رسول فرما رہے ہیں کہ جیسی عقل اللہ نے حافظ قرآن کو دی ہے، ایسی عقل اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا کی۔ سب سے بڑا عقل مند حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا اعزاز حاصل ہے، کیا مقام حاصل ہے رب کائنات کی بارگاہ میں، اور محشر میں حافظ قرآن کی شان دیکھنے والی ہوگی اور مقام دیکھنے والا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر معاشرے میں جب والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی بڑے ادارے کے اندر اسے داخلہ لے کے دیتے ہیں، جب وہ بچہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اس کالج میں، یونیورسٹی میں یا بڑے ادارے میں پھر ایک کنووکیشن ہوتا ہے، اس میں تقسیم اسناد کا ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ اس جلسے کے اندر بڑے بڑے مہمان خصوصی آتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کو بلا لیا جاتا ہے، کبھی صدر پاکستان کو بلا لیا جاتا ہے، کبھی کسی اور بڑی شخصیت کو تقسیم اسناد کے لیے اور گولڈ میڈل پہنانے کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ جس بچے نے کامیابی حاصل کی اس کے والدین کو مدعو کیا جاتا ہے، بچے کے والدین آتے ہیں، والدین کی نگاہوں کے سامنے سارا منظر ہوتا ہے، والدین کی نگاہوں کے سامنے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا پھر صدر پاکستان کو مدعو کیا جاتا ہے، اور وہ آ کر کامیاب ہونے والے بچے کے گلے میں گولڈ میڈل پہناتا ہے، ان کے ہاتھوں میں اس کی ڈگری اور سند اور اسناد ان کے ہاتھوں میں تھماتا ہے۔ یہ ہماری دنیا کا نظام ہے۔ اس بچے کے والدین سامنے بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں، والدین کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے، اور والدین اپنے بچے کے گلے میں جب گولڈ میڈل جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو والدین بیٹھ کے کلیپنگ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا ماجرا ہے کہ دنیا میں ایک تقسیم اسناد کا جلسہ ہوتا ہے، ایک کنووکیشن ہوتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک کنووکیشن رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن بھی ہوگا، ایک جلسہ محشر میں برپا ہوگا۔ رب فرمائے گا فرشتوں، جب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری کائنات کے افراد، انبیاء اور اولیاء، شہداء اور صالحین موجود ہوں گے، رب فرمائے گا فرشتوں محشر کی صفوں میں پھیل جاؤ اور جاؤ آج چن چن کر ان صفوں سے حافظ قرآن کو تلاش کرو اور حفاظ کرام کو تلاش کر کے لا کر انہیں آج میری رحمتوں کے سائے میں کھڑا کر دو، انہیں آج میری رحمتوں کے سائے میں کھڑا کر دو۔ مولا کیا ہوگا؟ فرمایا آج یہاں بھی ایک تقسیم اسناد کا جلسہ ہونے والا ہے، آج یہاں بھی ایک کنووکیشن ہوگا، آج یہاں بھی ایک جلسہ منعقد ہوگا۔ کہا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب جلسہ ہوتا تھا تو ان کے گلوں میں گولڈ میڈل وزیر اعظم پہناتا تھا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قلدہ اللہ تعالی یوم القیامہ حافظ قرآن کے گلے کے اندر گولڈ میڈل خدا خود اپنی شان کے لائق پہنائے گا۔
کلدہ اللہ تعالی یوم القیامہ، حافظ قرآن کے گلے میں گولڈ میڈل رب پہنائے گا۔ وہ کیسے پہنائے گا، اس کی شان کیا ہے وہ خود جانتا ہے، ہم اس کی شان کو احاطہ بیان میں نہیں لا سکتے۔ بس اس نے اتنا بتا دیا کہ یہ میرے معزز و محترم بندے ہیں، دنیا میں تمہارے بچوں کے گلوں میں گولڈ میڈل وزیر اعظم نے پہنائے تھے، قیامت کے دن رب انہیں پذیرائی دے گا اور ان کے گلے میں گولڈ میڈل رب پہنائے گا۔ فرشتوں، ان حافظوں کو بلا کر لے آؤ، جن کی دنیا میں نہیں سنی جاتی تھی آج ان کی سنی جائے گی، جن کا دنیا میں کوئی ذکر کرنا گوارا نہ کرتا تھا آج محشر کے میدان میں ان کا ذکر کیا جائے گا، جن کی دنیا میں پذیرائی نہ تھی آج ان کی رب کی بارگاہ میں پذیرائی ہوگی۔ اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں یہ قاعدہ اور اصول ہے، جب کوئی کنووکیشن ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، بچے کو بلاتے ہیں گولڈ میڈل پہنانے کے لیے، اسے شیلڈ یا ڈگری یا سند تھمانے کے لیے والدین صرف سامنے دیکھنے کے بعد کلیپنگ کرتے ہیں، والدین کو نہ شیلڈ ملتی ہے، نہ گولڈ میڈل ملتا ہے، نہ سند ملتی ہے، نہ والدین کو کوئی اور تحائف ملتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے اس کے بچے کو ملتا ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں نظام چینج ہو جائے گا۔ رب فرمائے گا کہ وہ دنیا کا نظام تھا، لوگوں تم نے صرف کامیاب ہونے والے کے گلے میں گولڈ میڈل ڈالا تھا، صرف جس نے امتحان پاس کیا اسے سند دی گئی تھی، اسے ڈگری ملی تھی، لیکن رب کے ہاں قانون اور ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب یہ جلسہ منعقد ہوگا تو بارگاہ خدا میں حافظ قرآن کے گلے میں بھی گولڈ میڈل پہنایا جائے گا اور حافظ قرآن کے والدین کو بلا کر ان کے سر پر بھی نورانی تاج سجایا جائے گا۔ کاؤن بھی سا والدہ تاج یوم القیامہ، حافظ قرآن کے والدین کو لاؤ، آج ان کے والدین کے سروں پر بھی نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ اور تاج کیسا ہوگا؟ دوہ احسن من دوء الشمس فی بیوت الدنیا، فرمایا اگر سورج، جو دنیا کا سورج ہے، تمہارے گھر کے اندر اتر آئے، اور اندازہ لگائے جب سورج گھر کے اندر اتر آئے تو گھر میں اترنے کے بعد سورج کی کتنی روشنی ہوگی، کس قدر روشنی پھیلے گی۔ کہا اگر سورج تمہارے گھر میں اتر آئے اور گھر میں آ کر جتنی روشنی سورج کی ہوگی، حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر جو تاج رکھا جائے گا اس تاج کی روشنی گھر میں اترنے والے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ پذیرائی اور یہ مقام قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کے والدین کو رب کائنات کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ اور قیامت کے دن صرف ایک جلسہ نہیں ہوگا، ایک دوسرا جلسہ بھی ہوگا، ایک محشر کے میدان میں ہوگا اور ایک جنت میں داخل ہونے سے قبل ہوگا۔ جب جنت میں داخلے کے لیے لوگ جائیں گے تو رب کائنات فرشتوں کو حکم فرمائے گا، فرشتوں تم جتنے بھی حفاظ کرام ہیں ہر حافظ کو ایک ایک کر کے میری بارگاہ میں لاؤ۔ ان قرآن پڑھنے والوں کو ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ جب وہ رب کی بارگاہ میں آئیں گے تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رب کائنات اس وقت اپنی شان کے لائق حافظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کر کے رب حافظ قرآن سے مخاطب ہو کے فرمائے گا اے حافظ قرآن، اے پیارے، آج تیرے رب کی ایک طلب ہے، آج تیرے رب کی ایک طلب ہے
حافظ قرآن عرض کرے گا مولا تو حکم فرما، ہم تیرے حکم کے تابع ہیں۔ رب فرمائے گا نہیں، حکم میں نے دنیا میں کیے تھے اور تم نے پورے کر کے دکھا دیے، آج حکم نہیں، آج میری ایک طلب ہے۔ حافظ قرآن رب کے حضور کھڑا ہوگا، عرض کرے گا مولا آج کیا طلب ہے، میرا رب مجھ سے کیا طلب کرنا چاہتا ہے؟ تو رب کائنات حافظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا، اے حافظ قرآن، دنیا میں تو قرآن پڑھا کرتا تھا، جی میں پڑھتا تھا۔ رب فرمائے گا آج میری طلب ہے کہ دنیا میں تو پڑھتا تھا اور بندے سنا کرتے تھے، اے قرآن والے آج قرآن پڑھ، تیرا مولا سننا چاہتا ہے۔ کہ دنیا میں تو پڑھتا تھا، بندے سنتے تھے، آج پڑھ، تیرا مولا سننا چاہتا ہے۔ آج ایسا پڑھ کہ تیرا رب تیرا قرآن سنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حافظ قرآن کی شان قیامت میں دیکھنے والی ہوگی جب وہ اپنا قرآن اپنے رب کو سنا رہا ہوگا۔ ایک وقت وہ ہے جب جامعہ مسجد صدیقیہ والوں کو قرآن سنایا جا رہا ہے، اور ایک لمحہ وہ وفا ہوگا جب حافظ قرآن اپنے رب کے حضور نگاہیں جھکا کر اپنے رب کو قرآن سنائے گا، اور رب فرمائے گا اے حافظ قرآن رتل برتقے، تو قرآن پڑھتا جا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس جنت کے زینے چڑھتا جا۔ قرآن مقدس کی 6666 آیات ہیں، اور حافظ قرآن ہر آیت پہ ایک منزل طے کرے گا۔ کسی کا گھر 10 منزلہ بن جائے، کسی کا ہوٹل 15 منزلہ بن جائے، اس کی گردن فخر سے کھڑی جاتی ہے کہ مجھ سے اونچا مقام میں کوئی نہیں، میرا گھر سب سے اونچا ہے، میں سب سے بلند ہو گیا۔ حافظ قرآن کے درجوں کو دیکھو، اس حافظ قرآن سے بلند شان کس کی ہو سکتی ہے جو 6666 آیتیں رب کے سامنے پڑھے گا، اور رب خود فرمائے گا ہر آیت پہ جنت کا ایک زینہ، ایک سیڑھی اور ایک مرتبہ طے کرتا جا۔ قرآن پڑھتا جا اور اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا جا۔ اب ہم سے لے کر والناس تک تو قرآن پڑھ، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا یہ ساری جنت ہم نے تیرے نام لگا دی۔ یہ حافظ قرآن کو رب کائنات نے مقام عطا فرمایا۔ کبھی زندگی میں کسی قرآن والے کو معمولی نہیں سمجھنا، قیامت میں قرآن بھی شفاعت کرے گا اور قرآن والا بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ قرآن والے کا مقام رب کی بارگاہ میں بڑا مقام رب کائنات نے اہل قرآن کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، قیامت کے دن حاجی جائیں گے چل کر جنت میں، نمازی جائیں گے چل کر جنت میں۔ جب حافظ قرآن کے جنت میں جانے کی باری آئے گی، رب فرمائے گا قرآن والے رک جا، تو رک جا، حاجی چل کے جنت میں گئے تھے، نمازی چل کے جنت میں گئے تھے، تیرا مقام یہ ہے کہ آج ہم جنت تیرے قریب لا رہے ہیں۔ جنت کو حافظ قرآن کے قریب کر دیا جائے گا۔ حافظ قرآن جنت تیرے قریب آ گئی ہے، اب جنت کے زینے چڑھ، قرآن پڑھتا جا۔ رتل کما ترتل فی الدنیا، ایسے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ لوگ دیکھیں گے، عرض کریں گے مولا کیا یہ انبیاء ہے؟ رب فرمائے گا نہیں، یہ انبیاء نہیں ہے۔ باری تعالیٰ کیا یہ شہداء ہے؟ رب فرمائے گا نہیں، یہ شہداء بھی نہیں ہے۔ کیا یہ اولیاء اور صالحین ہے؟ میں نہیں۔ عرض کریں گے مولا اتنا بلند مقام، اتنی شان، یہ بندے کون ہیں؟ رب فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، دنیا میں میرا
قرآن پڑھا کرتے تھے، شب و روز ان کی زبانوں پہ قرآن کے نغمے جاری ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اللہ رب العزت کے گھر والوں کی عزت کرو۔ اس جملے کو یاد کیجئے گا کہ اللہ کے گھر والوں کی عزت کرو۔ میں جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر والوں کی عزت کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا رب کے بھی گھر والے ہیں؟ وہ جو گھر والے ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے ذہنوں میں مادی تصور آتا ہے، اس تصور کو ذہن میں نہ بسانا۔ رب کے گھر والے کون ہیں یہ وہ تصور ہے۔ صحابہ عرض کریں گے یا رسول اللہ کیا رب کے گھر والے بھی ہیں کوئی؟ آقا فرمائیں گے صحابہ ہاں اہل اللہ ہے، رب کے گھر والے بھی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے کہ رب کے گھر والے کون ہیں؟ رب نے کنہیں اپنے گھر والا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ جو دنیا میں قرآن پڑھنے والے ہیں وہ رب کے گھر والے ہیں، وہ رب کے گھر والے ہیں۔ اور جو قرآن پڑھنے والے کی تعظیم کرے گا سمجھ لے اس نے رب کی تعظیم کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے جس نے قرآن والے کی تعظیم کی اس نے رب کی تعظیم کی، اور جس نے قرآن والے کی تعظیم کی رب کائنات اسے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ تو قرآن والے کی تعظیم کرنے کا صلہ ہے۔ ایک طرف قرآن والے کے والدین کے سر پر تاج پہنائے جائیں گے، اور ایک جانب قرآن والے کی تعظیم کرنے والے کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، غور طلب بات ہے کہ دنیا میں جس والدین کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے اور قرآن مجید کو حفظ کر لے، اس بچے کے والدین کے سر پر تو قیامت کے دن نورانی تاج ہوگا۔ جس کے بچے نے حفظ کیا، قرآن یاد کیا، اس کے والدین کے سر پر تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تاج۔ اس بچے کے والدین کے سر پر تو قیامت کے دن تاج ہوگا۔ اندازہ کرو جس بچے کے والدین کے سر پہ قیامت کے دن تاج ہوگا، اس کے حفظ کرنے کی وجہ سے اگر ایک قرآن حفظ کرنے والے بچے کے والدین کا مقام یہ ہے کہ اس کے سر پہ رب قیامت میں نورانی تاج پہنائے گا، تو پھر وہ نبی جس کے سینے پہ رب نے قرآن کے 30 سپارے نازل کیے، اس نبی کی ماں سیدہ آمنہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے والد سیدنا عبداللہ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے بچے قرآن پڑھ لیں تو ہمارے سر پہ نورانی تاج ہے۔ جس نبی کے سینے پہ پورا قرآن نازل ہوا اس نبی کے والدین کا مقام کیا ہوگا؟ رب اس نبی کے والدین کو کتنی شانیں عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے دوستی کر لو۔ ہماری کوئی صبح قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے، کوئی شام قرآن کو دیکھے بغیر نہ گزرے۔ ہر روز سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت ہو وہ قرآن ہو۔ ہر شام جسے اپنی نگاہوں میں بسا کر ہم اپنے بستر پہ لیٹے وہ محمد کا قرآن ہونا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آقا
جب برتنوں کو زنگ لگتا ہے تو ہم برتنوں کو مانج لیتے ہیں، ریت کے ساتھ، صابن کے ساتھ، کسی کپڑے کے ساتھ برتنوں کے زنگ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، برتنوں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے اور جہاں ہاتھ پہنچے وہاں سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ آقا، جب دل زنگ آلود ہو جائے، دلوں کو زنگ لگ جائے تو دلوں تک تو ہمارے ہاتھ نہیں پہنچتے۔ اب دلوں کے زنگ کو دور کرنا ہے تو دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ تم کہتے ہو کہ دلوں تک ہاتھ نہیں پہنچتے۔ صحابہ یاد رکھو، جہاں تک مومن کا ہاتھ نہیں جاتا، یہ قرآن کی طاقت ہے، جہاں تک مومن کا ہاتھ نہیں جاتا وہاں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ کثرت قرآن کیا کرو، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کثرت تلاوت قرآن سے تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا، تمہارے دل اجلے ہو جائیں گے، تمہارے دل پاک، صاف اور شفاف ہو جائیں گے آئینے کی طرح۔ اگر قرآن نہ پڑھا اور قرآن سے بیگانے ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے، گھر میں قرآن پڑھا ہوتا ہے اور سال ہر سال ہم قرآن مجید سے گرد جھاڑنے کی جسارت بھی نہیں کرتے۔ جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے، بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، قرآن بھی بیٹی کے ساتھ ہی رخصت کر دیا جاتا ہے۔ فقط الماری میں قرآن رکھا ہے، تلاوت ہم نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ بہت کم کرتے ہیں۔ جس سے پوچھا جائے آگے جواب ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ کاش کسی کی زبان پہ یہ بھی آ جائے کہ ہمیں قرآن چھوڑ کر اپنے کام کا ٹائم نہیں ملتا، ہمیں قرآن سے فرصت نہیں ملتی، کسی اور طرف جائیں۔ اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، بچوں کو قرآن پڑھانے کی عادت ڈالو، قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ اور ٹوٹا ہوا ربط پھر سے بحال کرو۔ آخری روایت پیش کر رہا ہوں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، جو بندہ جو حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، جو قرآن والوں کی عزت کرتا ہے، رب کائنات اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جو قرآن والوں کی عزت نہیں کرتا، ان کی تذلیل و توہین کرتا ہے، رب کائنات قیامت کے دن اسے ذلیل و رسوا کر کے دوزخ میں پھینک دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاجدار کائنات سرور انبیاء کی حدیث کہہ رہی ہے۔ یہ آپ کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں قرآن کے قریب ہو جاؤ، قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کون سا شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محترم اور معزز شخص ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا شخص ہے جو قیامت کے دن اپنے مولا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز بھی ہوگا اور سب سے زیادہ محترم بھی ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، جو دنیا میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز و محترم ہوں گے، سب سے زیادہ مقام اور شان والے وہ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، رب جبریل امین علیہ السلام سے فرمائے گا، جبریل تم اعلان کرو کہ آج قرآن پڑھنے والے کھڑے ہو جائے۔
حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ محشر کے میدان میں اعلان کریں گے کہ اہل قرآن کھڑے ہو جائیں. جب تیسری بار اعلان ہوگا تو قرآن پڑھنے والوں کی صفوں کی صفیں کھڑی ہو جائیں گی. کثیر تعداد میں قرآن پڑھنے والے کھڑے ہوں گے. رب کائنات اہل قرآن سے قیامت کے دن فرمائے گا اے قرآن پڑھنے والوں، جن لوگوں نے دنیا کے اندر تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، دنیا میں تمہارے ساتھ جن لوگوں نے محبت کی تھی، جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری تعظیم اور احترام کیا تھا، کیا تم آج ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ قرآن والے کہیں گے مولا ہاں، ہم ان لوگوں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ محبت کا رشتہ رکھتے تھے، جو ہماری تعظیم کرتے تھے، جو ہمارا احترام تیرے قرآن کی وجہ سے کرتے تھے. رب قیامت کے دن اپنی شان کے لائق فرمائے گا کیا قرآن پڑھنے والوں جاؤ محشر کی صفوں میں پھیل جاؤ اور آج چن چن کے ان لوگوں کو تلاش کرو جو دنیا میں تمہارے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنے والے تھے. آج اپنے ہاتھوں سے چن کر انہیں رب کی جنت میں لے جاؤ. انہیں تلاش کرو، انہیں آج چن کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ جنہوں نے دنیا میں تمہارے ساتھ محبت کی تھی. ایک ہے قرآن کی تلاوت، ایک ہے قرآن سے محبت، اور ایک ہے قرآن پڑھنے والے سے محبت. قرآن کی محبت تو بڑا بلند درجہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی بڑا مقام رکھتی ہے. رب کائنات فقط قرآن پڑھنے والے سے محبت کرنے والے کو بھی جنت عطا فرماتا ہے. یہ مقام رب کائنات نے اہل قرآن کو عطا فرمایا ہے. یہ شان خدا تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کے حصے میں رکھی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے جن گھر والوں پر اللہ کی دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان 10 افراد کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے. 10 افراد کی شفاعت کریں گے. 10 افراد بھی ایسے کہ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہو. آج ہمارے گھروں میں تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے. ہر گلی کے موڑ پہ ہمیں قرآن کا حافظ ملتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہم عظمت قرآن اور عظمت حافظ قرآن سن کے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ تو بنا لیتے ہیں. بعد میں قرآن کو سنبھالنا کیسے ہے، اسے یاد کیسے رکھنا ہے، یہ جتنی میں نے فضیلتیں بیان کی یہ قرآن حفظ کر کے اس پر عمل کرنے کے بعد ہے. یہ فضیلتیں ایسے نہیں مل جاتی کہ قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا، ایک بار یاد کر لیا، پھر چند مہینوں میں بلا دیا، نہ قرآن پڑھا نہ نماز پڑھی، نہ کبھی نماز تراویح میں، نہ اس کے علاوہ کبھی سنا نہ سنایا، اور ایسے قرآن سے دور ہوئے کبھی پلٹ کے قرآن کے قریب نہیں آئے. ہم نے ایسے ایسے بھی سینکڑوں حافظ دیکھے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا، جب کرتے تھے تب مسجد و مدرسہ میں جاتے تھے، جب پڑھ لیا اس کے بعد 20 سال گزر گئے، نہ کبھی مدرسہ میں نظر آئے، نہ کبھی مسجد میں نظر آئے، نہ کبھی ہاتھ میں قرآن نظر آیا، نہ کبھی نماز پڑھتے نظر آئے. یاد رکھیں پڑھنے کے بعد اس دولت کو ضائع کرنے کا عذاب زیادہ ہے. جس نے پڑھ لیا اور پھر اس دولت کو ضائع کیا اس کا گناہ اور سزا اتنی زیادہ ہوگی. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لائیں، قرآن پڑھائیں. یہ کوئی عام کتاب اور عام کلام نہیں ہے، یہ خدا تعالی کا کلام ہے جو بادشاہ حقیقی ہے،
اور اس کا کلام پڑھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یاد رکھیں یہ موتی ہے، اور موتی کبھی روڑی پہ نہیں پھینکے جاتے۔ موتی کبھی لاکڑ بنا کر کسی گدھے اور کسی جانور کے گلے میں نہیں ڈالے جاتے۔ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ موتیوں کا مقام کیا ہے۔ یہ قرآن نور ہے، یہ اسی سینے میں آئے گا جہاں نور ہوگا۔ جو سینہ پاک ہوگا قرآن اس سینے میں سمائے گا۔ پہلے اپنے سینوں کو کینوں سے پاک کیا جائے، دنیا کی غلاظتوں سے، میل کچیل، حسد، کینہ، بغض اور اناد، یہ ساری بیماریوں کو دھو کر نکالا جائے، پھر محمد کا قرآن سینے میں اپنا گھر بناتا، پھر قرآن سینے میں اترتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے اپنا تعلق آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ وابستہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔